السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات علماء کرام اور عزیز طلبہ، یہاں پہنچ کے عصر کی نماز کے بعد میں نے یہاں کے معمولات کا جو پرچہ چھپا ہوا ہے تیار شدہ وہ میں نے دیکھا، تو مغرب کی نماز کے بعد کا جو پروگرام ہے اس میں اصلاحی بیان ہے۔ تو یہ لفظ دیکھ کے یہی آیت ذہن میں آئی، فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح۔ تو یہی آیت میں نے اس وقت پڑھی ہے، اور قرآن پاک میں اصلاح کی اہمیت بہت بیان کی گئی ہے، اور قرآن پاک میں متعدد مقامات پہ توبہ اور اصلاح احوال، ان دو چیزوں کو ملا کے حق تعالی شانہ نے ذکر کیا ہے۔ اصلاح کا معنی ہوتا ہے درستگی، یعنی ایک انسان جو ہے وہ اس کی زندگی بے اعتدالی کی ہو، بے راہ روی کی ہو، تو وہ بے راہ روی چھوڑ کے راہ راست پہ آ جائے، اور بے اعتدالی چھوڑ کے اعتدال پہ آ جائے، اسی کو اصلاح کہتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ بگڑ کے سنورنا اچھی بات ہوتی ہے۔ بگڑا ہوا آدمی سنور جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، اور سنور کے بگڑنا یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ اس لیے حق تعالی شانہ سے جو ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں، مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، ان میں یہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اور پھر اس میں یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے خاص ان کا عطیہ مانگا، وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرمائیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفت وہاب کا واسطہ دیا گیا ہے، انک انت الوہاب۔ اور پھر وہاب بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اور تعبیر بھی جو ہے وہ حصر کی ہے، آپ ہی بہت بڑے وہاب ہیں۔ تو بگڑ کے سنور کے بگڑنا یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اصلاح درستگی کو کہتے ہیں، بے اعتدالی سے اعتدال کی طرف انسان آ جائے۔ تو اصلاح مختلف شعبوں میں ہوتی ہے، کسی کے اخلاق ابھی سنورے ہوئے نہیں ہیں تو اپنے اخلاق کی فکر کرے اور اخلاق کو سنوار لے، معاشرت سنوری ہوئی نہیں ہے، معاشرت کو سنوار لے، اپنی زبان اس کی سنوری ہوئی نہیں ہے تو زبان قابو میں لے آئے اور اس کی اصلاح کر لے، اور یہ ساری چیزیں اصلاح کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور اصلاح اتنی اہم ہوگی جتنی وہ چیز زیادہ اہم ہے۔ معاشرت کی اصلاح جتنی معاشرت اہم ہے اتنی ہی معاشرت کی اصلاح اہم ہوگی، اخلاق جتنے اہم ہیں اتنی ہی اس کی اصلاح اہم ہوگی، اور سب سے زیادہ اہم ترین چیز وہ انسان کی زندگی میں وہ انسان کے عقائد ہیں۔ اس لیے سب سے بڑی جو اصلاح کی چیز ہے جس کی انسان کو اصلاح کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان عقائد کی اصلاح کرے، عقائد کو درست کرے۔ عقائد کی اصلاح کرنا ایک تو یہ ہے کہ انسان کیا ہے
کفر سے اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرمائیں وہ ایمان کی طرف آ جائے۔ ہم تو ماشاءاللہ اپنے گھر سے ہی پیدائشی طور پہ ہم مومن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور آج کے زمانے میں ایک کفر ایسا ہے جس کا نام کفر نہیں اور ہوتا وہ کفر ہے۔ وہ ہمارے معاشرے میں بہت ہے۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں جو مرتد ہوتا تھا وہ اپنا نام بدلتا تھا۔ خدا نخواستہ اگر کوئی مرتد ہو جائے، خدا نخواستہ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو کہتا تھا کہ اب میں مسلمان نہیں رہا، عیسائی ہو گیا ہوں، اب میرا نام کیا ہے، محمد رمضان نہیں بلکہ رمضان مسیح ہے۔ تو اپنا نام بھی بدلتا تھا اور پھر اپنے معاشرے سے وہ کٹ بھی جاتا تھا۔ فرمایا کہ آج کے دور کا جو ارتداد ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ آج کے دور کا ارتداد یہ نہیں ہے کہ اسلام کا انکار کرے، آج کے دور کا ارتداد نہیں ہے وہ نماز کا انکار کرے، آج کے دور کا ارتداد یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ اسلام کے احکام انسان کی انفرادی زندگی تک محدود ہیں، اور سیاست میں، حکومت میں، عدالتوں میں اور کاروبار میں، مارکیٹ میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو قابل عمل نہ سمجھے۔ اور آج کا جو سیکولر طبقہ ہے ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن میں عملی کوتاہی ہے، یعنی اسلام کا نام نہیں لیتے، اور سیاسی جماعتیں ان کی لادین سیاسی جماعتیں اور اپنے منشور کے تحت وہ کام کر رہے ہیں، لیکن اسلام کو قابل عمل سمجھتے ہیں، واجب العمل سمجھتے ہیں، ان کا ایمان بچا ہوا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی اسلام جو انفرادی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو نقطہ نظر عیسائیوں کا ہے وہی نقطہ نظر انہوں نے اختیار کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے پہ یہود و نصارہ چلیں گے میری امت بھی اس راستے پہ چلے گی، اور فرمایا کہ قدم بقدم چلیں گے، شبرم بشبرن و نالم بنالن، ایک جوتا جیسے دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے اور ایک بالشت دوسرے بالشت کے برابر ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے نقل کریں گے۔ تو آج عیسائیت اور یہودیت انہوں نے اپنے دین کو سمیٹ کے انفرادی زندگی تک محدود کر دیا ہے اور عبادت خانے تک محدود کر دیا ہے، باقی زندگی کے سارے شعبوں سے انہوں نے دین کو نکال دیا ہے۔ اور انہوں کی ایک مجبوری بھی تھی، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ایسا چیز ہے ہی نہیں ہے کہ اس کو مارکیٹ میں چلایا جا سکتا ہو، کاروبار اس کے مطابق چلائے جا سکتے ہوں، سیاست اس کے مطابق چلائی جا سکتی ہو، زندگی کے نظام، اجتماعی نظام کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ اس کے مطابق چل سکتے ہوں، ان کے پاس ایسی چیز تھی نہیں، اس لیے انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا کہ دین کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور مسلمان کے پاس سب کچھ ہے لیکن بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اس کا انکار کیے بیٹھے اور اس راستے پہ چل پڑے ہیں۔ تو یہ ایک ارتداد ہے جو چھپا ہوا ارتداد ہے، جس میں مرتد ہونے والا جو ہوتا ہے، خدا نخواستہ اللہ بچائے، یہ لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے، دین سے ہٹنے والا، وہ اپنے آپ کو مسلمانوں سے کاٹتا نہیں ہے، مسلمانوں کے خاندان سے الگ نہیں کرتا، اپنا ذاتی نام نہیں بدلتا، اپنا مذہبی نام نہیں بدلتا، اور سب کچھ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے اس کے اندر سے۔ اور وہ کس راستے پہ چلتے ہیں؟ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، وہ کہتے ہیں جی ہم بعض دین کو مانیں گے بعض کو نہیں ماننا۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ درمیان کا راستہ نکال لیں کہ ذاتی زندگی میں تو ذکر اللہ ہو، نمازیں ہوں، تلاوت قرآن پاک ہو، ساری چیزیں ہوں، لیکن اجتماعی زندگی میں دوسرے نظام ہوں۔ نؤمن ببعض ونکفر ببعض وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ تو جو لوگ یہ راستہ اختیار کریں، اگر خدا نخواستہ یہ راستہ اختیار کریں، تو دو شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ واجب العمل سمجھتے ہیں شریعت کے سارے احکام کو، تو ایمان برقرار رہے گا،
اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب یہ جیسے باقی دین زندگی کے شعبوں میں نہیں آ سکتے، یہ بھی نہیں چل سکتا، تو پھر یاد رکھیے کہ وہ ایمان باقی نہیں رہے گا پھر انہوں نے۔ تو ہمیں اس کے عقیدے کا صحیح طور پہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن راستہ ایسا ہے جس میں ایک موڑ میں ایمان رہ جاتا ہے، ایک طرف کوئی ایمان نہیں رہتا، تو بہرحال ایک خطرناک راستہ ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا ایسے فَمَا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ درمیان کا راستہ ہم اختیار کر لیں۔ تو اب کیا ان کا ایمان رہا؟ تو قرآن پاک نے کہا اولئک هم الکافرون حقا۔ اچھا، یہ تثلیث کا عقیدہ رکھنے والے کے بارے میں اتنے زوردار الفاظ نہیں ہیں، اور یہاں حصر کا اللہ نے اور حقاً کا لفظ ساتھ بول رہا ہے، اولئک هم الکافرون حقا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو لوگ مومن سمجھتے ہیں۔ تو میں عقائد کی خرابی میں آج ہمارے ماحول میں بہت سارے اور ہمارے نوجوانوں میں شریعت پہ اعتراضات بڑے ہیں، دین پہ اعتراضات بڑے ہیں، وہ ہم سے کہتے نہیں ہیں، کیونکہ جب ہم وہ کہیں گے تو ہم نے ان کو تسلی کرنے کی بجائے ان کو اپنے سے توڑ کے پھینکنا ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، اس لیے کیا ہے وہ ہم سے بولتے نہیں ہیں، ورنہ صورتحال بہت خراب ہے۔ اور اس خرابی کی وجہ یہ ہے کہ دین کی تعلیم نہیں ہے، اور جس ماحول سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے وہ یہودیت اور عیسائیت کا ماحول ہے، اور اس میں دین اور دنیا دونوں الگ الگ ہیں، اجتماعی زندگی اور انفرادی زندگی دونوں الگ الگ ہیں، اور دین کا علم انہوں نے حاصل کیا نہیں کہیں سے جا کے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے، تو یہ ایمان و کفر کی بات ہے۔ بہرحال یہ آپ لوگ جب کیا ہے اپنی اصلاح کی فکر میں لگے ہیں اور امت کی اصلاح کی فکر میں لگے ہیں، تو ایک بیماری ہمارے نوجوانوں میں، ہماری سیاسی جماعتوں میں اور لادین طبقے میں ایک بیماری ہے جس میں کفر کا امکان ہے۔ یہ نہیں کہتا کفر ہے، جس میں کفر کا بھی امکان ہے۔ محتاط لفظ بولتا ہوں، آپ جاتے ہی کسی سب کو کافر نہ کہہ دیں گے جس میں کفر کا امکان ہے، بہرحال ان کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں کفر کا امکان ہوتا ہے وہاں دو رویے اختیار کیے جاتے ہیں۔ فقہائے کرام نے کفریہ کلمات لکھے۔ حضرت مفتی عبدالشکور صاحب فرماتے تھے کہ صاحب بحر نے غالباً اس کے حوالے سے فرماتے تھے کہ کچھ کلمات جو فقہا نے کفریہ لکھے ہیں کہ یہ کلمات کفری ہے، فرمایا کہ میں نے طے کیا ہوا ہے کہ ان کلمات کی وجہ سے میں کسی کو کافر نہیں کہوں گا۔ پھر یہ لکھے کیوں ہیں؟ ان میں کفر کا احتمال ہے۔ جب فتوے کی بات آتی ہے تو ہم کوئی ایک احتمال بھی عدم کفر کا ہو تو ہم اس کو لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو سمجھانے کی بات آتی ہے تو 100 احتمالات میں سے ایک احتمال اگر کفر کا ہو تو وہ بتاتے ہیں تاکہ اس کا ذہن ادھر نہ جائے کہیں اور اس سے یہ بچ سکے۔ تو آج آپ نے مسلمانوں میں جو اصلاح احوال کرنی ہے وہ اس میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے، اس لیے ایک تو یہ۔ دوسری اگلی بات جو ہے اصلاح عقائد کی میں بات کر رہا ہوں، عموماً لوگ اس کو اصلاح نہیں سمجھتے، حالانکہ سب سے بڑی اصلاح تو یہی ہے نا۔ دوسری اصلاح یہ ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے کچھ بدعات کی طرف مائل ہو گئے، اہل احوا کی طرف مائل ہو گئے، اہل سنت والجماعت کی لائن سے نیچے اتر جائے۔ ایک جگہ مجھے کشمیر میں جانا ہوا تو مدرسہ تھا بنین کا بھی اور بنات کا بھی، اور بنات کا مدرسہ خاصا بڑا تھا، اور ان مدرسے والوں کا تعلق زیادہ جو لگاؤ تھا وہ اس طبقے کے ساتھ تھا جو کہتے ہیں کہ ہم سنت اور توحید کی اشاعت کرتے ہیں۔ تو میں نے بھی ان کو سامنے عقیدہ کی اہمیت ہی بیان کی۔ تو میں نے کہا کہ ایک تو عقیدہ وہ ہے جو اسلام اور کفر کا ہے، اور ایک عقیدہ وہ ہے جو بدعت اور سنت کا ہے جس کے ساتھ تعلق ہے، اس کی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ چنانچہ میں نے ان کو سمجھایا یہ بات، تو اگلے دن میں پھر وہاں موجود تھا، کہنے لگے کہ لڑکیاں کہتی ہیں بہت فائدہ ہوا مجھے، ہمیں دوبارہ بھی یاد کر دو۔ تو میں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے موقع عطا فرمایا ہے کہ بات سمجھانے کا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسلوب ایسا عطا فرما دیا کہ وہاں بات بھی کہہ دی گئی،
سمجھا بھی دی گئی اور ناگواری بھی وہاں پر نہیں ہوئی، کوئی ایسی ناگواری نہیں ہوئی وہاں پر۔ تو ایک یہ بھی ہے۔ تو ہم ہیں اہل سنت والجماعت۔ تو جب ہم اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں تو امت میں تفریق نہیں ہوتی اس سے۔ قرآن پاک نے تفریق سے منع کیا ہے، پارٹی بازی نہ کرو دین میں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تفرق نہ اختیار کرو۔ تو یہ حق تعالیٰ شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو جب ہم اہل سنت والجماعت کے عقائد کو بیان کرتے ہیں تو اس میں کوئی تفریق والی بات نہیں ہوتی۔ تفریق وہ کرتا ہے جو اس سے نکلتا ہے، اور جب تک انسان اہل سنت والجماعت کا عقیدے میں رہتا ہے اس وقت تک اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تفریق کر رہا ہے، اس لیے کہ اسلام کی بنیاد ہے کیا ہے؟ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ کہ آپ سے ایمان کی کوئی تعریف پوچھے ایمان کسے کہتے ہیں تو تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام باتوں میں تصدیق کرنا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اور ضرورت کے درجے میں ہم تک پہنچی ہیں، اور اسی کا نام سنت ہوتا ہے۔ اور جماعت سے مراد ہے صحابہ کرام کی جماعت۔ تو سب سے پہلے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا کس نے؟ صحابہ کرام نے سیکھا نا، اور پھر وہ دین ان کی زندگیوں میں آیا۔ آپ قرآن کا مطالعہ کر لیں تو قرآن نے انبیاء بنی اسرائیل کے شاگردوں کے شکوے کیے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی منافقین کا حال بیان کیا ہے، لیکن وہ ایک جزوی طور پہ ایک جماعت تھی جو اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے لیکن نفاق پہ تھے، لیکن مخلص صحابہ بھی تھے اور بڑی تعداد میں تھے۔ اور میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ قرآن نے توحید کا مسئلے کو پہ زور دیا ہے، مسئلہ رسالت پہ زور دیا ہے، معاد کے مسئلے پہ زور دیا ہے، اس کے بعد اگر کوئی چیز ہمیں ملتی ہے نبی اقدس صلی اللہ تو کیا ہے قرآن پاک سے، وہ صحابہ اکرام کے حالات ہیں۔ یہ حق چاریہ رسالہ چھپتا ہے، اس میں جو چیز کام کی مجھے زیادہ مفید نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ کی خطابات چھپتے ہیں، اور اس میں خطاب عنوان ایک ہی ہے کہ قرآن میں صحابہ اکرام کا تذکرہ، صحابہ اکرام کے اوصاف کا بیان قرآن پاک میں۔ تو صحابہ کے اوصاف کو قرآن پاک نے کھول کے بیان کیا ہے اور اس کو امت کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ جس قرآن نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو واجب العمل قرار دیا ہے، اسی قرآن نے نبی اقدس کے صحابہ کے کیا ہے تصدیق کی ہے، اور ان کے ایمان کو بھی نمونہ بنایا ہے اور ان کے عمل کو بھی نمونہ بنایا ہے۔ اور قرآن پاک نے صحابہ کے ظاہر کی بھی تعریف کی ہے، باطن کی بھی تعریف کی ہے، اور کہا اس کو لوگ تو میں ان سے میں راضی ہو گیا ہوں، تم بھی اگر صفت احسان کے ساتھ اگر اس کو لیتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی قبول کروں گا۔ تو دو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے دورے کا جو عنوان ہے یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ اس کا عنوان ہے تحقیق مسائل۔ اس میں کسی کا رد نہیں ہے، اور ہے بھی بات یہ ہے کہ جب رد کا عنوان ہوتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ ہم کوئی امت میں پارٹی بازی کرنے لگے ہیں۔ ہم تو ہیں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والے اور صحابہ اکرام کے طریقوں کو لینے والے ہیں، اصل اسلام کو ہم لینے والے ہیں۔ اور یہ بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اصل اسلام ہم نے لیا ہے، اور اس کو پیش کرنا یہ تفریق نہیں ہے، یہ بھی حضرت قاضی مظہر حسین صاحب کی بات ہے، انہی کی بات میں نے اخذ کی ہے۔ اور جس سے انسان بات اخذ کرے اس کا حوالہ دے، اس میں علم میں برکت ہوتی ہے، آپ بھی یاد رکھیں۔ جب کسی سے بات لیں تو کسی عالم سے یا کسی کتاب سے، تو اگر آپ کو حوالہ یاد ہے تحقیق کے ساتھ وثوق کے ساتھ تو اس کا حوالہ دے، اس طریقے سے برکت ہوتی ہے اس سے۔ تو دو باتیں میں آپ کے سامنے ابھی عرض کر دی ہیں، تو تین باتیں ہو گئی ہیں کہ آپ کا عنوان مجھے بہت اچھا لگا ہے،
یہ عنوان بہت مناسب ہے۔ اور چوتھی بات جو اس وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان مسائل میں ہمارا جن لوگوں سے اختلاف ہے ان میں بیشتر طبقات جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ میں بیشتر کا لفظ بول رہا ہوں، ان میں سے بیشتر طبقات جو ہیں وہ مسلمان ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہماری اور ان کی مشترک ہے۔ جیسے ہم علماء وہ بھی اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں، وہ مسجدیں بناتے ہیں، وہ مدرسے بناتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور جہاں وہ بیٹھتے ہیں بہرحال اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ان کے ذریعے سے ضرور بلند ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمارا جو ان کا مشترکہ رشتہ ہے اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اور اس کا تقاضا پھر کیا ہے کہ بہت سارے مسائل میں ہمیں ان سے اتحاد کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ چند دو جمعے پہلے میں نے کہا تھا میڈیا والوں سے، میں نے کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ ایک مسئلہ تمہیں بحران پیش آیا تو اپنے اتفاق اور اتحاد کو برقرار نہیں رکھ سکے، اور میں نے کہا جب سے پاکستان بنا ہے علماء کرام جو اجتماعی قوم کے جو مسائل ہیں ان میں انہوں نے یکجہتی دکھائی ہے۔ میں نے کہا قرارداد مقاصد ہو یکجہتی دکھائی ہے، اور آئین کے لیے 22 بنیادی نکات پیش کیے اس میں یکجہتی دکھائی ہے، اور 73 کے آئین سے پہلے بھی جو آئین بنے ہیں اس میں جو اسلامی دفعات آئی ہیں اس میں سب نے یکجہتی دکھائی ہے، علماء کرام نے، تمام طبقات نے۔ پھر 73 کے آئین میں بھی یکجہتی دکھائی ہے، پھر 53 کی تحریک میں بھی یکجہتی دکھائی ہے، پھر 74 کی جو ختم نبوت کی تحریک تھی اس میں بھی یکجہتی دکھائی ہے، پھر 77 میں نظام مصطفیٰ کی جو تحریک تھی اس میں بھی یکجہتی دکھائی ہے، اور اس کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ کبھی اس حد تک آگے نہیں جانا چاہیے کہ ہم کبھی اکٹھے نہ ہو سکیں۔ میں کوئی باتیں لکھ کے نہیں لے کے آیا، اس لیے جو متفرق طور پہ باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں وہ میں آپ حضرات سے عرض کرتا جا رہا ہوں۔ تو ایک بات تو میرے ذہن میں یہ آئی ہے، ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ تحقیق مسائل پڑھ رہے ہیں یہ وہ مسائل ہیں جس میں اختلافات ہیں، اور آپ نے جا کے لوگوں کی تسلی کرنی ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق دعوت سے ہے، اور کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق دعوت سے نہیں ہے۔ آپ کو ضرورت پیش آئے تو آپ نے وہ مسئلہ بیان کرنا ہے۔ تو میرے پاس ایک اہل حدیث آیا، مجھے بحث کرنا چاہتا تھا رفع دین کے مسئلے پہ۔ میں کہا تو رفع دین کرتا رہے، میں تو اسے چھڑوانا نہیں چاہتا۔ تو تھا وہ ڈاکٹر، تو کہنے لگا تحقیق تو کرنی چاہیے۔ میں کہا کس کو کرنی چاہیے؟ کہنے لگا جی سب کو کرنی چاہیے۔ میں کہا غلط بات ہے۔ میں کہا تو ڈاکٹر ہے، تو تحقیق کرتا ہے، مجھے اجازت دیتا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں کہا تو اپنے فن میں تحقیق کی اجازت مجھے نہیں دیتا، میں تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ میں تو آپ کو اجازت نہیں دیتا تحقیق کرنے کی۔ پھر میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا اللہ کے بندے تم پڑھاتے بھی ہو؟ کہنے لگا یہ پڑھاتا بھی ہوں کالج میں۔ میں نے کہا وہاں طلباء کو مطمئن کرنا آپ کا کام ہوتا ہے، جب مریض آپ کے پاس آتا ہے تو وہاں دوائی بتانا آپ کا کام ہوتا ہے، مطمئن کرنا آپ کا کام نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ چند ایک بات ہے۔ تو یہ میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے؟ اجازت ہو تو جو چیزیں دعوت کی ہیں تو دعوت کا اسلوب شریعت نے ہمیں بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس لیے دعوت کے کئی مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ دعوت دینا۔ دوسرا الموعظۃ الحسنہ، باقی یہ دعوت کے جتنے بھی اسلوب ہیں، جو کچھ بھی ہے، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پہ مستقل کتاب لکھ دی ہے، اور بہت شاندار کتاب ہے اور وہ پڑھنے کی ہے۔
اور بعض رسائل ایسے ہوتے ہیں وہ سفر میں آدمی پورے کر لیتا ہے. آپ سفر پہ آئے ہوئے ہیں تو وہ رسالہ اگر لے لیں گے تو کہیں سے وہ حضرت کے رسائل کا مجموعہ کئی جلدوں میں چھپا ہوا بھی ہے, اس میں بھی وہ مل جائے گا. تو دعوت کے موضوع پہ حضرت نے بہت اچھا لکھا ہے, اور ہماری جماعت محنت کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو اور اضافہ فرمائے. یہ دعوت کا ایک چھوٹا سا جز ہے. یہ قرآن پاک کا جو دعوت کا پروگرام ہے دین کا, یہ اس کا چھوٹا سا ایک حصہ ہے, اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. اور ہمارے بزرگوں نے اس میں توسیع نہیں رکھی تاکہ عامت الناس اس میں آ سکیں اور فتنے نہ پیدا ہوں. الہامی ہے ہماری تبلیغی جماعت کا جو طریقہ ہے, یہ الہامی ہے. اس کو وسیع نہیں پھیلایا نہیں, اس کو مولانا علی صاحب نے اس کو مختصر رکھا ہے. تو ورنہ دعوت کا ایک مرحلہ جا کے مجادلہ بھی آتا ہے, یہ بھی دعوت کا ایک مرحلہ ہے. اس لیے جو لوگ مناظرے کرتے ہیں یا مناظرے سیکھتے ہیں یا مناظرے سکھاتے ہیں, یہ سب وہ اس دعوت کا حصہ ہے جس دعوت کا تذکرہ قرآن پاک نے ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ کی ہے. لیکن جہاں مجادلے کی بات آتی ہے تو قرآن پاک نے ایک قید لگائی ہے, وہ یہ ہے کہ وجادلہم باللتی ہی احسن, کہ مجادلہ کرنا ہے تو کبھی طریقہ تو اختیار کرنا ہی نہیں کہ آدمی سخت زبانی پہ آ جائے اور ایسا انداز اختیار کر لے کہ لوگ بھی محسوس کریں, عامت الناس بھی محسوس کریں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا کبھی طریقہ تو رکھنا ہی نہیں ہے, اچھا طریقہ اختیار کرنا ہے. اور اچھا طریقہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ اگر تمہیں مجادلے کے لیے کسی بات کا جواب دینے کے تمہارے پاس 10 اسلوب ہیں تو جو مرضی اختیار کر لو, ایسا نہیں کرنا. اچھے طریقے تمہارے پاس 10 ہیں, ان میں سے کوئی بھی اختیار کر لو, ایسا نہیں کرنا. بلکہ تم پابند ہو کہ اس میں سے انتخاب چھانٹو کہ ان میں سے احسن طریقہ کون سا ہے. وجادلہم باللتی ہی احسن. اس لیے یہ جو مجادلے کی لین ہوتی ہے یہ دعوت بھی ہے, اور یہ اگر آداب کے ساتھ ہو, اور اگر آداب سے ہٹ جائیں تو پھر وہ اس کا مصداق بھی انسان بن جاتا ہے کہ کیا ہے, ابغض الناس عند اللہ الالد الخصم. فرمایا کہ جو آدمی بہت جھگڑالو قسم کا آدمی ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہوتا ہے. اور یہ حدیث مجھے سمجھ میں آئی بعض قادیانیوں سے بات کر کے کہ یہ اتنا گندا مذہب اختیار کرتے ہیں اور کسی سے کیا ہے گفتگو کرنے کے بعد بھی مسلمان نہیں ہوتے. پہلے تو ان کا قادیانی ہونے پہ تعجب ہوتا ہے, سمجھدار آدمی قادیانی ہو کیسے جاتا ہے, اور پھر یہ کسی سے بات کر کے راہ راست پہ آ جائے وہ بھی نہیں ہوتا. تو ان سے بعضوں سے گفتگو کرنے کا موقع ملا تو اندازہ یہ ہوا کہ کیا ہے جھگڑالو مزاج ان کا بنا دیا جاتا ہے. اور یہ مزاج ایسا ہوتا ہے کہ یہ جب کسی کے اندر آ جاتا ہے پھر حق وہاں نہیں آتا, حق کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ مجادلہ جو ہے اس کے 2 ہیں. ایک تو یہ دعوت کے اسلوب میں سے ایک اسلوب ہے, دعوت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے جب ان آداب کی رعایت کی جائے جو قرآن نے بیان کیے ہیں, اور جب ان آداب کی رعایت نہ کی جائے تو پھر وہ دوسری صورت اختیار کر جاتا ہے. اور آخری یہ تو ہے عقائد کی اصلاح کے بارے میں چند باتیں آپ حضرات سے میں نے عرض کر دی ہیں. باقی آخری بات جو میں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء دیوبند جتنے بھی ہوئے ان میں جتنے بھی صاحب کمال ہوئے ہیں اور کسی میدان میں انہوں نے کام کیا ہے تو ان میں ذکر اللہ, عبادت اور تصوف یہ چیزیں ان کے اندر لازمی رہی ہیں. آپ کوئی ایک ان میں نہیں دکھا سکتے. حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرما کہ آج وسلم کا ہوا نا کہ نبوت سے پہلے آپ کو خلوت محبوب ہو گئی تھی. آن صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت کان حبب الیہ الخلاء, کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب ہو گئی تھی. تو ہمارے اکابر کا بھی یہ حال تھا.
تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مجھے یاد نہیں کہاں میں نے پڑھا تھا، فرمایا کہ حضرت جب مالٹا میں قید ہوئے ہیں تو حضرت کے ساتھ 2 ساتھی اور بھی تھے، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عزیر گل صاحب۔ تو حضرت واپس آئے تو یہ حسرت سے فرماتے تھے کہ کاش کہ یہ بھی 2 ساتھی ساتھ نہ ہوتے۔ تو یہ جو اسیری کا جو مرحلہ ہے مکمل خلوت کے اندر گزرتا، وہ جو اندر کی بات ہے مزاج نبوت والی، وہ اندر سے نکل کے باہر آ رہی ہے۔ تو ذکر اللہ، عبادت اور خلوت، اور یہ ہمارے بزرگ ہمارے حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے اکابر کا جو رمضان لکھا ہے، اس کو آپ پڑھ کے دیکھیے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا ذوق عبادت تھا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بزرگوں کو دیکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ جس سال رمضان میں تشریف لائے ہیں دارالعلوم فیصل آباد میں، اور 40 دن حضرت نے قیام فرمایا ہے، تو وہ میں سادسہ پڑھ چکا تھا اور مشکوٰۃ شریف اگلے سال شروع کرنی تھی۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت کی صحبت اور یہ حضرت سے استفادے کا موقع حضرت نے عطا فرمایا۔ تو ہمارے بزرگوں نے ایک مرتبہ مجلس ذکر کی بات چل رہی تھی، تو حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی فرمانے لگے کہ مجالس ذکر تو علماء دیوبند کیا ہوتی ہیں، اہل بدعت کیا نہیں ہوتی۔ اہل بدعت جو ہے نا وہ مزارات آباد کرتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ فوت ہو جائے قبرستان میں جا کے دفن کراتے ہیں، عام قبروں کی طرح اس کی قبر بنا دیتے ہیں، اور مزار نہیں آباد کرتے، خانقاہیں آباد کرتے ہیں۔ تو آپ کے اس ادارے میں آ کے یہ خوشی ہوئی کہ یہاں جو طلبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ 10 دن جو ہے وہ اللہ کا ذکر بھی کریں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ کے ذکر کا ذوق پیدا ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب تھی، تو نزول وحی سے پہلے آپ کی خلوت کا انداز اور تھا، اور نزول وحی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کا انداز اور تھا۔ نزول وحی سے پہلے آپ کی خلوت جو تھی وہ غار حرا کی تھی، اور کئی دن تک مسلسل وہاں پر خلوت میں آپ رہتے تھے۔ اور آپ میں سے کوئی وہاں اگر جائے، میں بھی جس زمانے میں گھٹنے ساتھ دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جانے کی توفیق عطا فرمائی، اور وہاں جا کے اس خوشی کا احساس اب تک ہے، اس لیے کہ جتنے بھی مقامات ہیں ان میں تعمیرات ہو چکی ہیں، لیکن جہاں رسول کے قدم پڑے ہیں وہ جگہ بعینی ہی محفوظ نہیں ہے، لیکن یہ 2 غاریں ایسی ہیں کہ اس میں ابھی کوئی تعمیری کام نہیں ہوا کہ اصل جگہ پہ آدمی پہنچتا ہے، تو وہاں رسول کا یہ طریقہ تھا۔ لیکن نزول وحی کے بعد پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوت کے جو طریقے ہیں وہ 3 مسنون طریقے اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی آپ حضرات پڑھ لیں گے تو آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ 3 مسنون چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صلاۃ اللیل، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلوت ہوتی تھی وہ صلاۃ اللیل کی شکل میں ہوتی تھی، اس لیے صلاۃ اللیل چاہے آخر رات میں پڑھی جائے چاہے اول رات میں پڑھی جائے، خلوت باللہ یہ انسان کو اللہ کا ولی بناتی ہے، خلوت باللہ، اس لیے صلاۃ اللیل کا اہتمام ضرور کریں۔ رات کے آخری لمحات میں نہیں اٹھا جا سکتا ہے، پہلے لمحے میں اٹھ جائیں۔ کراچی میں ایک بزرگوں سے ملنا ہوا، کہنے لگے جی میں نے ایک مدرسہ بنایا حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کے زیر نگرانی، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میرا جی چاہتا ہے کہ ایسے مدرسے بھی ہونے چاہیے جس میں طلبہ تہجد کے وقت سارے اٹھے، تو کہنے لگے کہ میرا مدرسہ شہر سے ہٹ کے ہے، تو اس لیے میں نے وہاں یہی نظام بنایا ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں سارے طلبہ، تو اس میں تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، کچھ دعا بھی مانگ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر تعلیم کے جو مشاغل ہے وہ تہجد کے وقت سے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کام چلتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون خلوت ایک ہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون خلوت دوسری، وہ سال کے بعد رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اور آپ اعتکاف کرتے تھے
اور زیادہ صحابہ نہیں کرتے تھے، آپ ان کو مجبور نہیں کرتے تھے، لیکن آپ خود اتنا اہتمام فرمایا کہ 1 سال آپ اعتکاف نہیں فرما سکے تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. یعنی مستحب ہونے کے باوجود آپ نے اس کا اہتمام کیا ہے. اس سے اندازہ فرمائیے کہ آپ کو یہ کتنا محبوب تھا یہ عمل. تیسری خلوت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اور ہمارے طالب علم اس کو اختیار کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مشکاہ شریف میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت ترحب کی اجازت دے دیجئے. تو حضرت یعنی ترحب راہب بن جائیں، دنیا چھوڑ دیں، بیوی بچے چھوڑ دیں اور نکل جائیں ادھر ادھر، بس تنہائیاں اختیار کر لیں، دنیا سے لا تعلق اختیار کر لیں. لا رہبانیت فی الاسلام ورہبانیت ابتدعوها ما كتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ. آپ جانتے ہی ہیں. تو جب صحابہ نے سوال کیا تو آپ نے اس وقت یہ نہیں فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، یا وہ آیت پڑھ کے سنائی ہو، یہ بھی نہیں فرمایا. فرمایا کہ ان ترحب امتی الجلوس فی المساجد انتظار الصلاۃ، کہ میری امت کا ترحب یہ ہے کہ نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا جائے. تو جو انسان اس عمل کو لے لیتا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کو معمولات پورے کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، جو اس کے معمولات ہوتے ہیں تلاوت کی توفیق اس کو مل جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مسجد سے اس کا دل لگ جاتا ہے، اور جس کا مسجد سے دل لگ گیا تو حضور نے فرمایا اس کو دیکھ کے اس کے ایمان کی گواہی دے دو. یہ ایمان کی پکی علامت ہے. اور اس عالم میں ایک وقار کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور چھچور پن اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے، ہلکا پن جو ہے اس کا ختم ہو جاتا ہے. تو اپنی زندگی کی اصلاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبوب چیز ہے نا خلوت، اور نزول وحی کے بعد جو آپ نے طریقے اختیار کیے ہیں، تو یہ یعنی میرے ذہن میں اس وقت 3 آئے ہیں، باقی علماء اکرام کے ذہن میں ممکن ہے کوئی اور چیز بھی آ جائے. تو ان چیزوں میں سے ذکر اللہ، اور پھر اس خلوت میں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی یاد کریں، ذکر اللہ کو اختیار کریں. یہاں سے آپ جب جائیں تو ذکر کا معمول نہ چھوڑیں. یہ الگ بات ہے کہ یہاں آپ گھنٹے اگر ذکر کرتے تھے تو آپ 10 منٹ کر لیں، لیکن چھوڑیں نہ ضرور. تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو عالم اور صالح بنائے. میری سب سے پہلے ملاقات ہوئی تھی اپنے دادا پیر حضرت مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ سے، تو مجھے یہ دعا دی تھی کہ نصیحت یہ فرمائی تھی عالم بنو صالح بن کے، عالم بنو. اچھا، جو مناظرے کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے صحبت اور ذکر یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، تاکہ دل جو ہے نا وہ سیدھے راستے پر رہے، اس میں کجی نہ آئے. اور مناظرے میں ہوتا ہے جب اہل باطل کی باتیں سننی بھی ہیں دیکھنی بھی ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں اور کدورتیں آتی ہیں، اور یہ برا نہیں ہے. حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا تھا یار حضرت کدورت پیدا ہوتی ہے اہل باطل کی باتیں پڑھ کے. فرمایا کہ جب کسی جگہ گندگی کو صاف کیا جاتا ہے تو بدبو تو آتی ہے، لیکن اگر صفائی کے لیے کر رہا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے. تو اگر آپ اہل باطل کی باتیں پڑھتے ہیں رد کرنے کے لیے تو کدورت گو دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس کا فائدہ ہوگا. مجھے کسی اپنے میرے استاد نے بتایا کہ مولانا جلندری رحمۃ اللہ علیہ وہ چونکہ قادیانیت کے پیچھے زیادہ پڑھتے تھے تو پھر وقت نکال کے حضرت مولانا عبداللہ صاحب بہلوی کی خدمت میں جاتے رہتے تھے، ان کی مجالس ذکر میں اور ان کی صحبت میں جاتے رہتے تھے، تاکہ ان کی صحبت کی برکت سے کیا ہے دل میں کدورت جو آئی ہے وہ زائل ہوتی رہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی عالم بنائے اور ساتھ صالح بھی بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اے ارحم الراحمین، اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے عظمتیں عطا فرما دیجئے. یا اللہ
روحانی عظمتیں بھی عطا فرما دیجئے، ظاہری عظمتیں بھی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ یہاں کے منتظمین، یہاں کے اساتذہ، یا اللہ ان کے اخلاص میں افزونی فرما دیجئے، ان کی استعدادیں بڑھا دیجئے۔ یا اللہ ان کو دین کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اور یا اللہ ان سے مثبت کام لیجئے، اور یا اللہ جو کام آپ کو پسند ہے یا اللہ اس اسلوب کے مطابق یا اللہ ان سے اپنا کام لیجئے، اور یا اللہ اس کام کو قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ یا اللہ جتنے طلباء آئے ہیں یا اللہ سب کی استعدادوں میں اضافہ فرما دیجئے، صلاحیتوں میں اضافہ فرما دیجئے۔ یا اللہ ان نوجوانوں کو جنتی نوجوان بنا دیجئے۔ یا اللہ وہ نوجوان جو جوانی آپ کے دین کے لیے اور تقوی کے لیے کھپاتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں، یا اللہ ایسا جوان ان کو بنا دیجئے۔ یا اللہ تقوی اختیار کرنے والا نوجوان ان کو بنا دیجئے۔ یا اللہ اس ادارے کا فیض پوری دنیا کے اندر پھیلا دیجئے۔ یا اللہ ان طلباء کو دین کی خدمت کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجئے، اور یا اللہ تعزیز ان سے یا اللہ دین کا کام لیجئے، اور ان کے ذریعے سے دین کا پھیلاؤ کروا لیجئے۔ یا اللہ عافیت عطا فرما دیجئے، اور ہر قسم کے فتنوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں ادب عطا فرما دیجئے، بے ادبی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله